بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں فرید خان نیازی سی ٹی روز نیوز سے حاضر. کچھ عرصہ قبل بنو امن جو پاسون تھا گزر گیا. اب یہ دوبارہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کے جو خدشات ہیں یا جو لوگ ان کے متعلق سوچ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذوالفقار صاحب جو کہ ایجوکیشن پروٹیکشن بیورو کے صدر بھی ہیں اور ایک اچھے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، ان کے بھائی بھی، یہ خود بھی. اور ماشاءاللہ ان کی جو سوچ ہے وہ ہمیشہ مثبت رہی ہے. کچھ ایسی ایک پوسٹ انہوں نے کی تھی امن پاسون کے بارے میں کہ اس میں انہوں نے جو چیز اجاگر کرنی تھی مثبت پہلو تھا ان کا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے. میں ذوالفقار صاحب سے آج اسی سلسلے میں حاضر ہوں اور ان کو میں نے دعوت دی تھی کہ میں آپ سے ٹاک شو کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بالکل بڑے کھلے دل کے ساتھ قبول کیا اور میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. ذوالفقار صاحب، آپ کی تو پہلے بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بنوں کی امن کی خاطر مجھے وقت دیا ہے. ذوالفقار صاحب، کچھ عرصہ پہلے بنوں میں ایک گرینڈ جرگہ جسے کہتے ہیں ہوا تھا، جس میں بنوں میں امن قائم کرنے کے لیے سارا بنوں سڑکوں پہ نکل آیا تھا. اور اللہ کا بہت کرم ہوا کہ اس میں وزیر اعلیٰ صاحب انوالو ہوئے، کچھ انہوں نے شرائط منوا لی، لیکن اس کے بعد سلسلہ بگڑتا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. یہ دوبارہ امن پاسون کا جو ضرورت پڑی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ وجہ کیا ہے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ نکل آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے میرا موقف جاننے کی کوشش کی. میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. ایک بات تو آپ نے بنوں کے عوام کے حوالے سے بھی کہیں، اور میں ہائی سکول جو ہماری ذمہ داری ہے ایز اے استاد ٹیچر. دیکھیں، ایک تو ہماری بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہم جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں، منفی چیزیں ہیں، وہ بہت جلدی ہم لے لیتے ہیں. لیکن جو پازیٹیو ہیں، یعنی اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے جاتی ہیں، لیکن جو نیگیٹو ہے، منفی سوچ ہے، وہ بہت تیز آگے جا رہی ہے. یہ ہمارے اس معاشرے کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، اور پھر ہماری تربیت کا نتیجہ بھی ہے. جو تربیت کا معیار ہے اس وقت ہمارے یہاں، ہمارے تعلیمی اداروں میں خاص کر، وہ بہت ہی سست ہے یا کم ہے، اسٹینڈرڈائز نہیں ہے. اس وجہ سے بھی جب یہی بچے جو گراس روٹ لیول سے چھوٹی کلاسز میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب اوپر جاتے ہیں بڑی کلاسز میں تو ایک ہیجانی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری جو نئی نسل ہے، ہم بھی اور ہماری نئی نسل بھی ایک ہیجانی کیفیت کا شکار ہے. تو یہ ہیجانی کیفیت آپ بتا رہے ہیں، تو ہیجانی کیفیت کچھ تو بنیاد ہوگی. جی جی. اس کوئی ایسی بنیاد جس کے ذمہ دار افراد بھی تو ہو سکتے ہیں نا. اس میں دیکھیں، معاشرہ اور معاشرے میں جو زیادہ میں جس کو مورد الزام ٹھہراؤں گا وہ اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں. کہ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ، کیونکہ بچے ٹھیک ہے ہمارے پاس کم ہوتے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا ان کا دورانیہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ گھر میں بچوں کو توجہ نہیں دے رہے. اور شیر دوا، چکشا، ماں کوا مت کرو، بیٹھ کر پانی پیو، بڑوں کے ساتھ اونچی آواز سے مت بولو، یہ ہمارے والدین نہیں کر رہے. نہیں، یہ تو آپ اسکول میں سکھاتے ہیں. ہاں، یہ ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے. پھر یہ سوشل میڈیا، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں ہمارے سوشل میڈیا ورکرز ہیجانی کیفیت، سنسنی پھیلانے کے لیے، لائکس لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے یہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ویورز بڑھیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ سنسنی پھیلا رہے ہیں. نہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دوبارہ ہمیں سڑکوں پہ نکلنے کے لیے، ہاں جی جی، پھر دل چاہ رہا ہے، مجبوری بھی ہے، آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے؟ یہ دیکھیں فرید بھائی، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو میں نے چلے بنیادی 2 باتیں بتائیں. جو امن پاسون کی جہاں تک بات ہے، اس میں یہ تھا کہ پہلے بھی جو امن پاسون ہوا وہ حب علی میں نہیں ہوا، بغض معاویہ میں. بغض معاویہ میں، ٹھیک ہے. اس میں جس کو نیریٹو لے کر ہمارے لوگ آگے بڑھے، اور جو اپنے آپ کو اس وقت مشران کہہ رہے ہیں کہ ہم مشران ہیں، جن کی میرے خیال میں اکارڈنگ ٹو مائی تھنکنگ جن کی جو اپروچ ہے وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی.
پہلے بھی میں نے کچھ ٹیکنیکل باتیں بتائی تھی لیکن ان کو نظر انداز کیا گیا، انہوں نے اس کو لیا ہی نہیں، اس میں ٹیکنیکل غلطیاں تھیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ ان کی اپروچ اتنی نہیں ہے جتنا وہ دکھا رہے ہیں، جتنا وہ دکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امن کی پہنچ سے دور ہے، ابھی یہ بہت دور ہے، تھوڑا نہیں بہت۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں آپ خود سوچیں نا کہ 16 نکات انہوں نے اسٹیٹ کے سامنے رکھے، گورنمنٹ کے سامنے، اس میں غلطیاں تھیں، اس میں ٹیکنیکل غلطیاں تھیں، پتہ نہیں جس نے بھی بیٹھ کر بنایا اس کو، جس نے ڈیزائن کیا وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے، اس میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی ان چیزوں کو، لیکن وہ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے اس بات کو۔ بہرحال وہ 16 نکات اسٹیٹ نے، گورنمنٹ نے، یعنی حیرانی کی بات ہے ماشاءاللہ کہ آئی جی پی، کور کمانڈر اور پوری اسٹیٹ بیٹھی، ایپیکس کمیٹی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی صدارت میں، انہوں نے سب کچھ مان لیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر وزیر اعلیٰ نے بنو آ کر باقاعدہ یہاں پر بھی اعلان بھی کیے اور سب کچھ مان بھی لیا۔ پوری بات لے کے آتے کہ ادھوری تھی وہ بات؟ میرے خیال میں جو چیز انہوں نے پیش کی تھی وہ تو پوری تھی ادھوری انہوں نے پیش کی، جو یہاں سے ہماری جو بنو امن پاسوں کے مشار نے انہوں نے جو بنائی تھی جو چیز، وہ ادھوری وہاں سے جو آئی، وہ تو اکارڈنگ ٹو وہ جو 16 نکات تھے وہی تھے، وہ آپ نے دیکھے؟ وہ میں نے سارے دیکھے۔ اس میں نے عرض کیا نا کہ اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جن کو مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس کو انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے، انہوں نے دوبارہ جو ہے نا یہ بات قوم کو اعتماد میں لیا، امن کا قیام جو ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آخر ہم امن مانگ کس سے رہے ہیں، ہمارے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں امن کو قائم کرنے کے لیے؟ اس کو تو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کیسے ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈر کو امن کے قیام سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ مقصد یہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں اسی پہ الزام دے رہے ہیں، اسی پر الزام لگا رہے ہیں، تو وہ الزام ماننے کو تیار نہیں ہے اور ہم الزام دینے والے ہیں۔ اچھا ذوالفقار بھائی ایک بات اور بھی بھائی صاحب، اس وقت یہ آپ نے الزام کی بات کی، ایلیگیشن کی، دیکھیے جتنی بھی مہذب قومیں وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آپ ذرا عرب ممالک کو دیکھیں، یورپین کنٹریز کو دیکھیں، سوشل میڈیا پر اتنی سخت ریسٹرکشنز ہیں، آپ کسی پر الزام لگا دیں، کچھ دیر کے بعد آپ کے گھر کے باہر لوگ کھڑے ہوں گے، آپ سے کہیں گے کہ بھائی اس کا جواب یو ہیو ٹو پروو، آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے، ادروائز یو ول بی ریسپانسبل فار دیٹ، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اچھا ذوالفقار بھائی یہ بتائیں ایز اے ٹیچر، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یہ نوجوان نسل ہے، جو مختلف نام ان کو دیے گئے ہیں، کوئی نیشنل آئی، کوئی پیپل آئی، کوئی پی ٹی آئی یوتھیا، کوئی جماعتی، یہ جو انہوں نے یہ سسٹم بنائے ہیں، اگر یہ سارے اس ملک کے خیر خواہ ہیں تو اتنے پارٹی بنانے کی زیادہ ضرورت ہے؟ اور مسائل بھی کیوں ہیں؟ جب یہ سارے اس ملک کے خیر خواہ ہیں بشمول اسٹیبلشمنٹ کے، تو اتنی گڑبڑیشن کیوں ہے؟ اس کی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں رنگ برنگی جھنڈے ہیں، رنگ برنگی نیریٹیوز ہیں، پھر یہ اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک کے لیے کام نہیں کر رہے، اکارڈنگ ٹو مائی تھنکنگ۔ بات ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ملکی مفاد میں کام کر رہے ہیں، لیکن ملکی مفاد میں کام کہاں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہوتا تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچا؟ 75 سال میں یہ حال نہ ہوتا، کم از کم کچھ نہ کچھ تو بہتری آتی۔ بہتری کے بجائے ہم ابتر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ جتنی بھی سیاسی جماعتوں کو لے لیں، اس وقت ان کے نیریٹیوز کو لے لیں، ہر سیاسی جماعت اپنے منشور سے ہٹی ہوئی ہے۔ اچھا ایک بات ہے، میں نے سنی بھی ہے، بلکہ مشاہدہ ہوا کہ جب بھی کسی قوم کو تباہ کرنا ہوا تو سب سے پہلے اس کی جو آرمی ہوتی ہے اس کے خلاف عوام کو اٹھانا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ محبت جو تھی ہماری پاکستان آرمی کے ساتھ کتنے حد تک تھی اور اب لوگ کس نہج پہ پہنچ گئے؟ فرید صاحب آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ میں تھوڑا سا اگر مجھے ٹائم دیں اور یہ جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ اس وقت پاکستانی فوج ایک پروفیشنل فوج کے طور پر سامنے آئی ہے۔ آپ ذرا لیبیا، سری لنکا یا دیگر وہ ممالک، شام لے لیں، لبنان لے لیں، باقی وہاں پر فوج کو، افغانستان کی فوج، اچھا چونکہ افغانستان ہمارے قریب ہے، میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، یہی سب کچھ ہوا تھا افغانستان میں۔ رشیا نے جب انٹرسٹ کی افغانستان کے اندر، وہ نہیں کر سک رہا تھا کیونکہ افغان کی فوج مضبوط تھی۔ اس نے جب سمجھ لیا کہ ہم اب اس حالت میں ہم افغانستان کے اندر نہیں داخل ہو سکتے،
انہوں نے مختلف طریقوں سے جو اس وقت ہمارے حالات بن رہے فوج کو کمزور کیا. فوج جب کمزور ہو گئی اور اپنے ہی لوگوں کو اٹھایا فوج کے خلاف، پھر وہ اندر آئے. جب اپنے ہی لوگ خلاف ہوئے اور اپنے ہی لوگوں نے فوج کے خلاف تباہی یہاں سے شروع ہوئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک کوشچن آپ سے کیا کہ امن، یہ امن کا لفظ جو ہے یہ ہم کس زمرے میں لیتے ہیں کہ کیسے امن آئے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید میری اس بات سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ امن میرے ہی ہاتھ میں ہے. میں ان لوگوں کو اپنے اندر کیوں جگہ دے رہا ہوں کہ جو کہ میرے بھی دشمن ہیں اور آپ کے بھی دشمن ہیں اور قوم کے بھی دشمن ہیں. ہمارے یہاں یہی ہوا ان علاقوں میں، مجھے یاد پڑتا ہے ہم کالجز میں پڑھتے تھے، یہاں پر لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے کرنے لگے تھے ان لوگوں کے ساتھ. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ازبک ان کے ساتھ، اوروں کے ساتھ باہر سے لوگ آتے تھے، پھر ان سے پیسے لے کر بڑی بڑی رقوم لے کر ان کو رشتے بھی دیے جاتے تھے صرف پیسوں کی خاطر. پھر ان لوگوں کو ایڈجسٹ یہاں کیا گیا، پھر انہی لوگوں نے پھر بعد میں ہتھیار اٹھانے کی بھی کوشش، یعنی یہاں سے بدلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. بدلنے کا سلسلہ. اچھا دوسری بات یہ کہ مذہباً ہم سارے مسلمان ہیں لیکن ہم میں دین نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ مذہب تو ہے اسلام لیکن دین نہیں ہے. انگریز بھی ہمارے مذہب سے پریشان نہیں، ہمارے دین سے پریشان ہے. اور دین تب آتا ہے جب اس کے اصول، اس کے قانون اپنے اوپر لاگو کر دیے جائیں. کیا خیال ہے 75 سال سے جب پاکستان ایک اسلامی ملک کے نام پہ بنایا گیا، اسلام کے نام پہ بنایا گیا، لیکن آج تک اس میں شریعہ نافذ نہ ہو سکی، کیا یہ بڑی وجہ امن کی نہیں ہے کہ وہ خراب رہے گا؟ فرید نیازی صاحب دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کفر آپ کی اور میری نمازوں سے خائف نہیں ہے، دنیا کفر آپ کے اور میرے روزوں سے خائف نہیں ہے. اس وقت تو آپ اگر یورپ کو دیکھیں، وہ آپ کو اپنے درجہ در دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اسرائیل میں تبلیغی اجتماع ہوا ہے باقاعدہ، وہاں پر انہوں نے بلایا تبلیغ والوں کو. ہماری عبادات سے یاد رکھیں ان کو فرق نہیں، ان کو کوئی فرق اور نہ ڈر ہے، نہ ان کو ڈر ہے. اگر وہ ڈرتے ہیں دین سے ڈرتے تو ان کے قانون سے، میرے نبی کے لائے ہوا نظام جو صحابہ نے نافذ کیا اپنی اصلی حالت میں، ان کو خوف اس نظام سے. مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے تو امن خود بخود آئے گا. ناظرین دوبارہ پھر ملیں گے اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ مختلف موضوعات کا عنقریب ہم شروع کر رہے ہیں. میں اور میری ٹیم بس اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی کمنٹس مثبت آئیں اور اس معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں مشورے دیں. فرید خان نیازی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. لمبا نہیں ہوں گے؟ نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.